وہ سحر جس سے وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی ادا سے پیدا۔ حضرات محترم، یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم کے بغیر اصلاحی قرآن و سنت کی تعلیم کے بغیر اسلامی معاشرہ کی اصلاح اور اس کی بقا کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ کتاب و سنت اسلامی تعلیمات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ دینی مدارس کا مقصد علوم اسلامیہ پر دسترس رکھنے والے علماء کرام پیدا کرنا، جو تعلیمات اسلام کے ذریعے قوم کے لیے رشد و ہدایت کا سامان بن سکے۔ عظیم الشان ادارہ دارالعلوم فدائیہ خانقاہ عالیہ سمرقندیہ اسی اہم مقصد کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس ادارہ کی بنیاد منبع ولایت و صدیقیت آقائے نعمت کنز الکرامت سراج الاولیاء حضرت علامہ سید شاہ نور علی المعروف بہ حضور سیدنا سرکار حضور علی علیہ رحمت اللہ الباری نے 1968 میں اس کی بنیاد رکھی۔ بفضلہ تعالی آپ 1964 میں اس کی بنیاد رکھی۔ آپ پر یہ حقیقت منکشف تھی کہ دین مبین کی تبلیغ اور تحفظ کے لیے جہاں مسجد کی ضرورت ہے، جہاں خانقاہ کی ضرورت ہے، وہیں اس سے منسلک ایسا تعلیمی اور تربیتی ادارہ قائم کیا جائے جہاں سے رشد و ہدایت کے چراغ روشن ہو۔ بفضلہ تعالی و بکرمہ رسولہ الاعلی اور مشائخ نقشبندیہ کے فیوض باطنی کے صدقے سیدی سرکار حضور علی علیہ رحمہ کا علم و فضل کا لگایا ہوا یہ چمن آج مکمل طور سے لہلہا رہا ہے اور ترقیات کے بام کو چھو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس ادارہ کی سرپرستی چراغ بزم فکر و آگے تاجدار حق و صداقت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضور شمس ولایت حضرت علامہ سید شاہ شمس اللہ جان مصباحی دامہ ظلہ العالی اور قیادت شہزادہ بابو حضور قبلہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ سید شاہ نور الامین سعدی مصباحی قبلہ دامہ ظلہ العالی کی قیادت حاصل ہے۔ حضرات، حضور سیدی سرکار اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود دارالعلوم کی تعلیمی اور تربیتی نظام اور ترقیاتی امور فراہم کرنے میں نہ صرف یہ دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ دارالعلوم کی تعلیمی و تربیتی نظام میں بہتری لانے کے لیے دور حدیث کے طلباء کو بخاری شریف کا درس خود بنفس نفیس آپ درس دیتے ہیں، اور شہزادہ بابو حضور قبلہ جو اکیڈمک ذہن رکھتے ہیں درس نظامی کی اعلیٰ تعلیم کی کتابیں خود پڑھاتے ہیں اور گاہے بگاہے اساتذہ اور طلباء کی رہنمائی اور تربیت فرماتے ہیں۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ دارالعلوم میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ حفظ و قرأت کا مکمل بندوبست ہے۔ 200 سے زائد طلباء کے قیام و طعام اور کتابوں کی فراہمی کی ذمہ داری، یہ ساری ذمہ داریاں ادارہ کے ذمہ ہیں، اور دارالعلوم
میں طلبہ کی مستقبل کی تابناکی کے لیے متحرک و فعال، محنت کش، قابل فخر اساتذہ کرام کی خدمات حاصل ہے۔ نتیجہ ہے کہ صوبہ کے اطراف سے علاقہ بنگال، بہار، دارجلنگ اور پڑوسی ملک نیپال سے طالبان علوم نبویہ چشمہ فدائی سے سیرابی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بفضلہ تعالی سیرابی حاصل کر کے جاتے ہیں۔ یہاں کے فارغین ملک کے مختلف گوشوں میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کوئی مسند افتاء پر فائز ہے، کوئی مسند تدریس پر فائز ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ یونیورسٹی کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ عصری تقاضوں کے تحت دارالعلوم میں کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور نوری لائبریری کا بھی باضابطہ انتظام ہے۔ بس آخری بات میں عرض کروں کہ اس تعلیمی اور ترقیاتی امور فراہم کرنے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں لہلہاتا ہوا چمن، اس میں جو خدمات حاصل ہیں باضابطہ 2 کمیٹیاں ہیں، عوامی کمیٹی اور نگراں کمیٹی۔ یہ دونوں کمیٹیاں نہایت محنت کش، متحرک اور جفاکش ہے۔ میں اب آپ کے سامنے یہ دارالعلوم کے فارغین طلبہ کا ایک ایک نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور عرض گزار ہوں سیدی